آج رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعۃ المبارک ہے، ماہ شوال کا پہلا جمعہ۔ رمضان المبارک جہاں برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، وہاں یہ مسجد کی رونقوں کا مہینہ بھی ہے۔ مسجدوں میں بھی رونق ہوتی ہے، اگرچہ رمضان میں ہی وہ رونق ماند پڑ جاتی ہے، کم ہوتی ہوتی آخری عشرے میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، لیکن بہرحال نسبتاً پورے سال کی نسبت زیادہ رونق ہوتی ہے۔ تو یہ بات پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی کہ نماز جس طرح رمضان میں فرض ہوتی ہے اسی طرح غیر رمضان میں بھی فرض ہوتی ہے۔ رمضان میں نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرضیت نہیں بڑھتی۔ فرضیت اسی طرح رہتی ہے پورے رمضان میں جس طرح پورے سال میں نماز کی فرضیت ہوتی ہے۔ وہ ایک اعلان سنا تھا سوشل میڈیا پہ کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں فلاں مسجد کے نمازی جو رمضان میں موجود تھے وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، کہیں کھو گئے ہیں، تو جہاں وہ نمازی ملیں یا جو ان کے بارے میں جانتا ہو وہ انہیں مسجد میں پہنچا دے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے، شعور کامل عطا فرمائے۔ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پورے دین کو ہی سمجھ نہیں سکے، نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی، اور الا ماشاء اللہ نہ کبھی سمجھائے جانے کی کوشش ہوئی۔ یعنی سمجھنے والے تو بیچارے سمجھنے والے، سمجھانے والوں کا بھی فقدان ہے، اور وہ بھی کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی پورے دین کی۔ تو نماز ہمارے دین کا ایک رکن ہے، ایک عمل ہے، دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور ایمانیات میں یعنی ارکان ایمان میں یا مکمل ایمانیات میں جو توحید کی حیثیت ہے، اسلامیات میں وہی نماز کی حیثیت ہے۔ یعنی جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایمان ہے وہ اللہ ذوالجلال کی ذات پر، اسے وحدہ لا شریک ماننا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید، یہ پہلا جز ہے، پہلا رکن ہے ایمانیات کا۔ اس کے بعد پھر اگلے ایمان ہیں، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، موت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ سارے ایمان بات۔ تو توحید کو ایمانیات میں بنیادی اور پہلی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اسلامیات میں یعنی اعمال میں، اسلام میں، اطاعت میں جو پہلی اور بنیادی حیثیت ہے وہ نماز کی ہے۔ یعنی نماز ایمان کے بعد اور اسلام قبول کرتے ہی جو سب سے پہلا لازمہ ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز میں قرآن مجید میں نماز کو ایمان بھی کہا گیا ہے، لا یضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایمان کا معنی نماز کیا ہے بعض مفسرین نے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک وہ مزید اس کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کفر اور اسلام میں، کفر اور اسلام میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کفر اور اسلام میں تفریق کرنے والی، فرق کرنے والی عملی چیز جو ہے وہ فقط نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ آگے آ جائیں۔ تو اتنی اہم چیز، اتنی بڑی چیز، اتنی عظیم چیز، اور ہم نے سمجھ لیا کہ شاید رمضان میں ہے، رمضان کے بعد نہیں ہے۔ تو کہا کہ لوگوں کو بتا دیجئے جو عید پڑھ کے گئے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ مسجدیں عید کی نماز کے بعد بھی 5 وقتہ نماز کے لیے کھلتی ہیں،
یعنی بند نہیں ہو گئیں۔ رمضان کے بعد مسجدیں نمازوں کے لیے بند نہیں ہو گئیں کہ صرف جمعے کے جمعے کھلا کریں گی، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجدیں کھلی ہیں۔ آپ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز فرض جو ہے وہ ادا کریں۔ تو نماز در حقیقت جو قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سماعت فرمائے ذرا۔ یہ آیت، اس کا جو قرآن مجید میں محل ہے، جو جگہ ہے جہاں پر یہ آیت کریمہ موجود ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور مخاطب بھی بواسطہ جبرائیل نہیں یا کسی وسیلے کے ساتھ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ کوہ طور پر جو گفتگو موسیٰ علیہ السلام کا جو کلام ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کلام موسیٰ علیہ السلام سے، وہ جہاں فرمایا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اب ایک پاک وادی میں ہے، وادی طور میں، پاک وادی میں ہے، اپنے نالین اتار دیجئے، میں تمہارا رب ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہو، نالین اتار دو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے منتخب کیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو بات تم سے کی جاتی ہے وہ توجہ سے سنو۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب، پردے کے پیچھے۔ اب فرمایا فَاسْتَمِعْ مَا يُوحَىٰ، جو تم سے بات کی جا رہی ہے، جو وحی تمہاری طرف کی جا رہی ہے، اس وحی کو، اس بات کو، میرے اس کلام کو توجہ سے سنو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اور یاد رکھیں کہ یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن یہ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، یعنی ہماری شریعت اسلامیہ میں بھی یہ اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ اننی انا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو آواز تم سن رہے ہو، یہ جو کلام تم سن رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارا اللہ ہی ہوں۔ یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کون بول رہا ہے، یا دل میں کوئی تشکیک پیدا نہ ہو، یہ یقین رکھو کہ انا اللہ، میں اللہ ہی ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا انا، سوائے میرے، میں ہی معبود ہوں۔ اب جب میں ہی معبود ہوں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، یا میری رحمت پانے کے لیے، اور میں تمہیں یاد کروں، میری رحمت تمہیں یاد کرے، اس کے لیے تم نماز قائم کرو۔ یعنی تمہارا مجھے یاد کرنا، اس کے لیے بھی نماز ضروری ہے، اور میرا اور میری رحمت کا تمہیں یاد رکھنا، میرے فضل کا تمہیں یاد رکھنا، میرے کرم کا تمہیں یاد رکھنا، اس کے لیے بھی نماز ضروری ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا لذکری، اس کے 2 مفہوم ہیں، 2 معنی ہیں۔ ایک میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، اور دوسرا اس لیے نماز قائم کرو کہ میں اور میری رحمت، میرا فضل، میرا کرم، میری عطائیں، میرے انعامات، میری نعمتیں، یہ تمہیں یاد رکھیں، اس لیے بھی نماز قائم کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے، 3 باتیں کی۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، یہاں تک ایک بات ہے، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے فاعبدنی، میری عبادت کرو، عبادت صرف میری ہی کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، بڑا مزے کا، اگر محبت اور عشق کے ذوق میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑا مزے کا نقطہ ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے جس کے ثمرات ملتے ہیں، عمل کیا جاتا ہے کسی ثمرے کے لیے، کسی نتیجے کے لیے، کسی انعام کے لیے، کسی منصب کے لیے،
کوئی عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل کرنے کے بعد وہ ثمرہ ملتا ہے، وہ پھل ملتا ہے جس کے لیے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ بہت اعلیٰ منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہونا چاہتا ہے، بڑی اچھی ملازمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا، ڈگریاں لے گا، انٹرویو دے گا، جو بھی پروسیس ہے وہ سارا عمل اس کا ہوگا اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے جس کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک عمل اور اس عمل کے بعد اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ، اس کا انعام۔ ایک عمل ہوتا ہے کہ جو مقصود بالذات ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالذات، یعنی اس عمل کے بعد کوئی ثمرہ نہیں ملتا، بلکہ وہ عمل خود ہی بہت بڑا ثمرہ ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑی منزل ہوتی ہے، وہ مقصود بالذات عمل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو محبت کے تناظر میں دیکھیں تو مجھے بتائیے کہ ایک عاشق صادق، ایک محب صادق کی اس سے بڑی اور کیا تمنا ہوگی کہ وہ اپنے محبوب کے روبرو ہو، اپنے محبوب کے سامنے ہو اور اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہو۔ مجھے بتائیے کیا کسی عاشق کی، کسی محبت کرنے والے کی اس کے علاوہ یا اس سے بڑی کوئی طلب ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی عاشق کی، کسی محب کی، کسی چاہنے والے کی اس کے علاوہ کوئی طلب ہو کہ میرا محبوب میرے سامنے ہو اور میں اپنے محبوب سے باتیں کروں۔ بس اب اس تناظر میں اس آیت کریمہ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی ایسے عمل کی دعوت نہیں دی جس کا کوئی ثمرہ ملنا ہو، یا نماز کو قائم کرنے کا کہہ کر یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں انعام و اکرام ملے گا، تمہیں حور و قصور ملیں گے، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ نماز قائم کرنے کے لیے اللہ نے کوئی لالچ نہیں دیا، بلکہ صرف یہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر صرف میرے لیے، صرف میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے نماز قائم کر۔ توحید کا سبق دیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کر اور میرے لیے نماز قائم کر، نماز پڑھ میرے لیے، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نماز کیا ہے، نماز میں کیا کیا جاتا ہے۔ نماز کے عملی پہلو اور اس میں جو قرات کلام کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں، قیام و قعود، رکوع و سجود، یہ جو عملی ارکان ہیں نماز کے، قیام کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، قعدہ کیا جاتا ہے۔ اور قیام میں سب سے پہلے اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کی جاتی ہے، سبحانک اللہم، اور یہ اللہ رب الجلال سے مخاطب ہوا جا رہا ہے ڈائریکٹ، یہ اللہ تعالیٰ سے بات کی جا رہی ہے۔ سبحانک اللہم، اے ہمارے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، تیری تعریف کر رہا ہوں، تیری تعریف کے ساتھ تو پاک ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، اور تیرا ہی نام بہت عظمتوں والا ہے، بہت برکتوں والا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ یہ باتیں اللہ ذو الجلال سے کر رہا ہے بندہ، اور آخر تک یعنی آخری جو دعا ہے وہاں بھی اللہ ذو الجلال کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ رب اجعلنی، اے میرے رب، اب یہ بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، اے میرے رب تو مجھے بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، یوم یقوم الحساب تک۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اور مومن کی یہ شان ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، وہ اللہ ذو الجلال سے جب بات کرنا چاہے وضو کرے، اللہ کی تکبیر کہہ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔
حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ، حضرت حسین بن منصور حلاج ان کے مرید تھے، ان کے مریدوں میں سے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ سنائیں کچھ پایا؟ ساری زندگی گزار دی زہد میں، تقویٰ میں، دنیا سے بیزاری میں، اللہ اللہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں ساری زندگی گزار دی، کچھ پایا؟ یعنی اللہ ملا، کوئی بات چیت ہوئی، کوئی گفت و شنید ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، روزانہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں روزانہ ہوتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، میں اللہ سے، جب میرا باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر میں بولتا رہتا ہوں، وہ میری سنتا رہتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اب وہ مجھ سے باتیں کرے، وہ بولے اور میں سنتا رہوں، تو میں قرآن مجید کھول لیتا ہوں، پھر وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، میں سن رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی محبوب حق سے، معشوق حقیقی سے، یہ تو ڈائریکٹ بات چیت ہے نماز۔ اور اللہ رب الجلال نے تو یہاں واضح طور پہ فرما دیا کہ میرے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ جنت کے لیے نہیں کہا، جنت کے محلات کے لیے نہیں کہا، جنت کے ثمرات کے لیے نہیں کہا، جنت کے حور و غلمہ کے لیے نہیں کہا، اور پھر صحیح کہا نا وہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے، یعنی وہ ان کی وہ ہے تو حکایت ہی، لیکن میں کہتا ہوں صحیح نہ بھی ہو کیونکہ اس کی سند کوئی نہیں ہے، اور مجھے عادت نہیں ہے بلا سند کو بات کرنے کی، لیکن تمثیلاً بات کی جا سکتی ہے، یعنی اگر اس واقعے کی کوئی حقیقت نہ بھی ہو، وہ واقعہ ایسے نہ بھی ہوا ہو، تو بھی بطور تمثیل بات کی جا سکتی ہے، کہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میں پانی اٹھایا ہوا ہے، اور والہانہ انداز میں رفتگی کے عالم میں بھاگے جا رہی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا اماں جی یہ کیا ہے، کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس پانی سے جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں، اور اس آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، کہ نہ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کریں اور نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کریں، وہ عبادت کریں تو صرف اللہ رب الجلال کی رضا کے لیے کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جنت کا حصول، نعمتوں کا حصول، یہ تو انتہائی ثانوی چیز ہے۔ پیش نظر کیا ہونا چاہیے نماز میں؟ پیش نظر مطلب، مقصود کیا ہونا چاہیے؟ مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب الجلال کی رضا، وہ ہے نا، تیرے ڈرتا ہوں، رضا کی تیری خواہش ہے، نہ میں مشتاق جنت کا، نہ بیزار دوزخ کا۔ کیا بات ہے، واہ۔ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ کہیں گے تو یہ سمجھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا تو سب کچھ تھا ہی اللہ کے لیے، تو یہ امت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے، آپ فرمائیے ان لوگوں سے کہ میری ان صلاتی، میری نماز، نسکی میری قربانی کرنا، عبادت کرنا، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت، میرا جینا مرنا، میرا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ عز و جلال کہلوا رہا ہے کہ عبادت کا جو مقصود ہے، عبادت کی جو روح ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ عز و جلال کی طلب ہونی چاہیے، اس کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ بھئی نعمتیں تو ساری اسی کی تخلیق کردہ ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی نے دینی ہے، اور وہ جتنی نعمتیں ہیں وہ اس کے اپنوں کے لیے ہیں۔ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں
وہ صرف اپنوں کے لیے ہیں، تو ہمیں تو اس کا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا ہو کر اسے اپنا کر لیا جائے تو ساری نعمتیں اپنی ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کا ہو کر اسے اپنا کر لیا تو ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ اور نماز اسے صرف اور صرف ایک محب اور محبوب کا باہمی تعامل سمجھ کر ادا کر کے دیکھیں، ایک عاشق اور معشوق کا آپس میں ہم کلام ہونے کا عمل، اس نیت سے، اس ارادے سے، اس تصور سے نماز ادا کر کے دیکھیں۔ اس کے اہتمام، یہ جو عقیمی فرمایا نا کہ قائم کر، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، فرق ہے دونوں میں۔ اگرچہ پڑھنے سے ہی قائم ہوتی ہے لیکن فرق بہرحال ہے۔ اللہ ذو الجلال نے دونوں حکم دیے قرآن مجید میں، پڑھنے کا بھی کہا اور زیادہ قائم کرنے پہ زور دیا۔ پڑھنے کا ان کے لیے جو پڑھتے نہیں ہیں، اور قائم کرنے کا ان کے لیے جو پڑھتے ہیں قائم نہیں کرتے۔ اب جو قائم کرنا ہے یہ پورا اہتمام ہے نماز کا، کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری صحت ارکان کے ساتھ نماز ادا کی جائے، یعنی پتہ ہو کہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس ارادے سے نماز میں آئیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب حقیقی اللہ ذو الجلال سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر اہل اللہ کے ہاں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، بذوف سند ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک معبود حقیقی کی زیارت نہیں کر لیتا۔ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت ہے، تو نماز اصل میں یہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارک بارہا مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی یہ حدیث مبارک، بچپن سے سنتے آئے ہوں گے، بڑی معروف ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اب معراج کہتے کسے ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جھوٹ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، یا غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو معراج کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا تھی؟ اللہ ذو الجلال کا دیدار تھا نا، جو غایت معراج تھی، جو منزل معراج تھی، جو مقصد معراج تھا، وہ اللہ ذو الجلال کا دیدار ہی تھا نا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومنوں کی معراج ہے۔ کوئی معراج کے ارادے سے نماز میں آئے تو صحیح، کوئی معراج کرنا تو چاہے، کوئی یہ اہتمام تو کر کے آئے، یہ نیت تو لے کے آئے کہ میں معراج پر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نماز کا ارادہ کر کے جب آئے تو یہ ارادہ کر کے آئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو معراج فرمایا ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح یہ کیسی معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری و مسلم شریف کی۔ الصلاۃ عماد الدین، وہ جہاں سے میں نے بات کی ابتدا کی تھی کہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، تو فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ اور یہی بات ختم نہیں کی، فرمایا من اقامہا اقام الدین، جس نے اسے قائم کر لیا، اس ستون کو بنا لیا، محفوظ کر لیا، بچا لیا، اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا، ہدم الدین، اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ یہ ہے نماز۔ ہم نے سمجھا کہ رمضان کی 5 نمازیں فرض ہیں اور باقی بس شغل یہ ہے جی چاہا پڑھ لی، جی چاہا نہ پڑھی، یعنی وہ پورے سال کا ثواب کما لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رمضان کے نمازی ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی خیال ہو کہ بھئی ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے،
تو ہم نے پورا مہینہ نمازیں پڑھی ہیں، اسے 70 سے ملٹیپلائی کریں، کچھ سال کے قریب تو بات بانی جاتی ہوگی، تو اب پورا سال کیا ضرورت ہے؟ العیاذ باللہ تعالی۔ اول تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے رمضان کی بھی وہ رونقیں نہیں رہیں جو ہونی چاہیے تھیں، جو ہوتی تھیں۔ ہمارے بچپن میں ہم نے جو رونقیں دیکھی ہیں اب نہیں ہیں، یعنی آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، جو رونقیں تھیں اب وہ نہیں ہیں۔ اور کتنے افسوس سے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رمضان میں بھی ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ پہلا روزہ ہوگا، دوسرا روزہ ہوگا، تیسرا دن ہوگا، مسجد بھر جائے گی نمازیوں سے، فجر کے وقت بھی اور دیگر نمازوں میں بھی۔ 4-5 دن بعد نمازی گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور 10ویں-15ویں روزے تک آدھے رہ جاتے ہیں، اور آخری روزوں میں پھر وہی روایتی سال بھر کے جو نمازی ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو سال بھر کے نمازی ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔ تو کیا جو نمازی باقاعدہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اسلام صرف انہی کا دین ہے؟ جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی باقاعدہ، کیا انہی کا دین ہے اسلام اور انہی نے دین قائم رکھنا ہے؟ بھئی دین تو ہر اس بندے کا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہہ دیا، جو مسلمان ہے اسی کا دین ہے اسلام۔ تو ہر بندے نے انفرادی طور پر اپنا اپنا دین قائم کرنا ہے۔ ایک بندے کا قائم کیا ہوا دین دوسرے بندے کو فائدہ نہیں دے گا، ایک بندے کی قائم کردہ نماز دوسرے بندے کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ جو الجھن ہے نا ہمارے ذہن میں کہ اچھا جب قائم ہوگی کر لیں گے، قائم پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، کب ہوگی؟ بھئی آپ کا پڑھنا ہی قائم کرنا ہے۔ جب تسلسل سے پڑھتے رہیں گے، باقاعدہ پڑھتے رہیں گے، نظم و ضبط کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، تو یہی نماز قائم کرنا ہے۔ یہ کوئی علیحدہ اس کے لیے کلیہ نہیں ہے، علیحدہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ قائم کرنا اور ہے، پڑھنا شاید اور ہے۔ غیر ذمہ داری سے پڑھ لینا وہ پڑھنا ہے، ذمہ داری سے، اہتمام سے، توجہ سے پڑھنا وہ قائم کرنا ہے، یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہاں سے پھر دین آگے چلتا ہے۔ یعنی یہ بنیاد ہے، میں نے بتایا کہ جس طرح ایمانیات کی بنیاد توحید ہے، ایمانیات کی بنیاد توحید ہے، اسی طرح اسلامیات کی بنیاد نماز ہے۔ ایمان توحید سے شروع ہوتا ہے اور اسلام نماز سے شروع ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو ہم نے اللہ ماشاءاللہ بعض نے وہ بعد کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، یا بعد کی چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلی چیز کو چھوڑ دیا، بنیاد چھوڑ دی، اوپر سمجھا کہ ہم کو محل تعمیر کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات عطا فرمائے، ہمیں شعور، فہم، ادراک عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ غوث اعظم کو ماننے والے بیٹھے ہیں نا سبھی، کون کون مانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں، کچھ نہیں ہوتا، میں نے کبھی نہیں ہاتھ کھڑے کروائے، لیکن چلو سبھی ماننے والے ہیں نا۔ تو ان کی یہ بات سن لیں، جی میں آئے تو مان لیجئے، جی میں آئے تو نہ مانیے، اور یہ بھی سن لیں کہ کسی کو مان لینا اس انداز میں کہ اس کی بات کوئی نہیں ماننی، یہ کوئی ماننا نہیں ہوتا۔ یعنی تجھے مانتا ہوں، تیری بات کوئی نہیں ماننی، یہ کوئی ماننا نہیں ہوتا۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ، ان کا لوگوں کو نماز کی رغبت دلانے کے لیے ایک بڑا سخت فتویٰ ہے، بڑا شدید فتویٰ، اور پوری تاریخ اسلام میں ایسا فتویٰ کسی اور نے نہیں دیا۔ ان کا فرمان ہے کہ جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ 11ویں والے پیر فرماتے ہیں، جن کی ہم 11ویں تو بڑے شوق سے دلاتے ہیں، لیکن ان کے فرمان کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، کوشش کریں، اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنے ایمان کا جزو لازم سمجھ کر نماز کی باقاعدگی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔